بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے اور اللہ نے اپنا قرآن پاک اپنی تعریف سے شروع کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے دو جہان کو پالا، اور الرحمن الرحیم بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الرحمن الرحیم ہم نے ترجمہ اس کا کیا ہے علماء کرام نے کہ الرحمن کا معنی ہے کہ بے حد مہربان۔ یہ ہے صفت عام، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے۔ الرحیم صفت خاص ہے، یعنی الرحمن سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بچوں کو پال رہا ہے اور کافروں کے بچوں کو بھی پال رہا ہے۔ اللہ کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی رزق دے رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کو رزق دے رہا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، کافروں سے بھی باخبر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ الرحیم صفت خاص ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے میرے محترم بھائی دوستو۔ الرحیم صفت خاص ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ کیا ہے کہ جب مسلمان کافروں کے مقابلے میں آئیں گے تو مسلمانوں کی اللہ مدد کریں گے، جیسے غزوہ بدر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ غزوہ بدر میں 313 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور مقابلے میں کتنے لوگ تھے؟ 1700 اونٹ اور گھوڑوں پہ، اور ناچنے والے، گانیاں والے اور ناچنے والی لڑکیاں، نوجوان خوبصورت، اور اس کے مقابلے میں بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن اللہ نے مدد کس کے ساتھ کی؟ حق والوں کے ساتھ کی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں باطل ہمیشہ زیادہ ابھرتا ہے اور حق والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے کم تھے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے جو حق والے تھے ان کو چمکایا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک جنگ کے موقع پر یہ جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مشورہ کیا، ہم سے کون سی کمی ہے، ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے جو ہم سے جنگ فتح نہیں ہو رہی۔ جب آپس میں مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے ایک سنت چھوٹ گئی ہے۔ وہ کون سی سنت ہے؟ مسواک کی سنت چھوٹ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد امیر المومنین نے حکم دیا، سب پانی کے اوپر بیٹھ گئے اور مسواک کرنا شروع کر دی۔ کافروں نے دیکھا کہ مسلمان اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، اللہ نے کافروں کے دلوں کے اوپر مسلمانوں کی ہیبت طاری کر دی، تو اللہ نے مسلمانوں کو وہ فتح دی۔ تو بھائیو، مسلمانوں کا جنگ کے اندر کافروں کو قتل کرنا نہیں مقصود جہاد سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہاد قرآن پاک میں حکم دیا ہے۔ جیسے آج فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پہلے افغانستان کے اوپر ظلم ہوا، لیکن اللہ نے فتح مسلمانوں کو دی۔ ہر وقت جب حق کے ساتھ باطل آیا تو اللہ نے، باطل ہمیشہ ابھرتا ہے شروع میں تو آج ہم کوشش کریں ماہ رمضان کے اندر اپنے مسلمانوں بھائیوں کو ہم یاد کریں، ان کی مدد کے لیے دعا کریں، ان کے دل کے اندر تڑپ ہو۔ تو میں بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کو اپنی تعریف سے شروع کیا، اور اللہ کی تعریف بہت بڑی تعریف ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ پوچھتے ہیں انسان کو جھنجھوڑ کر، اے انسان، کیا میں نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا، اور کیا میں نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور اللہ پوچھتے ہیں کیا ہم نے تمہارے جوڑے نہیں بنائے، مرد اور عورت کا؟ اسی طرح جانوروں کے جوڑے بنائے، حیوانات کے، نباتات کے، جمادات کے، حشرات کے، اڑنے والے، اچکنے والے، پھاڑنے والے، تیرنے والے، ہر چیز کے جانوروں کے اللہ نے جوڑے بنائے ہیں، حشرات کے، نباتات کے، ہر چیز کے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ فرما رہے ہم نے تمہارے جوڑے بنائے۔ یہ پودے ہیں، اللہ نے ان کے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے دن کو کمائی کا ذریعہ بنایا۔ رات کو بندہ آرام کے لیے ہے اور دن کمانے کے لیے ہے۔ اللہ نے معاش کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے، اس لیے فرمایا جو بندہ کما رہا ہے اپنے ہاتھوں سے وہ اللہ کی عبادت میں ہے،
الکسب حبیب اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے دن بھر بندہ تھک جاتا ہے، رات کو آرام کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے بندے نے کچھ کام کیا ہی نہیں ہے۔ یہ کون سی نعمت میرے بھائیو؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، اور داخل کرنے میں کسی کے بھی اللہ محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ چمکتا ہوا چراغ نکالا، اتنا بڑا سورج، وجعلنا سراجا وہاجا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ چراغ کس کی طرف اشارہ ہے؟ سورج کی طرف میرے بھائی۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے نچڑتی ہوئی بدلیوں سے پانی کا اتارا۔ دیکھو بادل آتے ہیں اور ہمارا یہ گمان ہوتا ہے کالے بادل آ گئے اب بارش ہوگی، لیکن بارش نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم اس میں شامل نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑے سے بادل آئے اور اتنی موسلادھار بارش شروع ہوگی، بندہ کہتا ہے ہمیں تو علم بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کو وہ سارا علم ہے جو ہم جانتے نہیں، کیونکہ بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، بادلوں سے نہیں ہوتی۔ بادل بارش برسانے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، سورج روشنی دینے میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج ہے۔ آج کا میرے دوستوں موضوع ہے اللہ کی تعریف کا۔ اللہ کی تعریف کو ہم اپنے گھر میں بولیں گے، اپنے بچوں میں بولیں گے، ہمارے اندر ایمان آئے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا پالنے والا ایک اللہ ہے، رزق دینے والا میرا اللہ ہے۔ رزق کا مسئلہ ہو ہم استغفار شروع کریں میرے بھائیو، استغفر اللہ۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان میں 4 کام کرو، 2 کام زیادہ کرو اور 2 کام اللہ سے مانگو۔ 2 کام زیادہ کرنے کے ہیں، وہ ہے لا الہ الا اللہ اور استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فرمایا جو بندہ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اے اللہ استغفر اللہ، متکلم کا، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اے اللہ میں تو اس سے معافی چاہتا ہوں، یا اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، چلتے چلتے، بیٹھتے لکھتے بیٹھتے ہیں، اٹھتے کھڑے ہوتے ہوئے، کاروبار میں، لین دین میں، ہر چیز میں کیا ہوا؟ استغفار، رکے نہ میرے بھائی۔ اسی طرح کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل کے اندر تڑپ ہو۔ دیکھو ہم دوستوں کے ساتھ ملیں، لیکن اس جسم نے ایک قبر میں جانا ہے، اور قبر میں نہ کسی کے بھائی نے جانا ہے، نہ کسی کے باپ نے جانا ہے، اس میں ہر بندے نے اکیلا رہنا ہے، اور قبر میں بندہ ایسے سیٹ ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے سیٹ ہو جاتا ہے، اور ساری زندگی بندہ اس بات پہ لگا دیتا ہے کہ میں ابھی سیٹ ہو جاؤں، ابھی نہیں وقت آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس کے جتنے بھی ایام باقی ہیں ہم کوشش کریں کہ ایک ہم نے چھوٹی سی کاوش شروع کی ہے کہ یہ دیکھو یہ موبائل پر آنا، نیٹ کے اوپر بیان کرنا، دیکھو جتنے لوگ سنیں گے، جتنے لوگوں کو آپ آگے بھیجیں گے صدقہ جاریہ کے لیے سے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ایک بات سن لیں، انما الاعمال بالنیات، ہر چیز یعنی اعمال، حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی بندے کی نیت ہوگی ویسے فیصلے ہوں گے، بیان کرنے والے کے دل کے اندر جتنی تڑپ ہوگی اس کے اثرات بندے پر ویسے ہی پڑیں گے۔ یہ مت ہم کہیں کہ بھئی کیا کرنے والا ہے، اس پہ پیسے کمائے جاتے ہیں۔ پیسے دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ اللہ جس کو دے رہا ہے وہ کسی سے چھین کر نہیں دے رہا، وہ آپ سے چھین کر نہیں دے رہا، اللہ اس کو اپنے خزانوں سے دے رہا ہے، لیکن یہ وہ معاملہ اس کا ہے، اس بندے کا ہے، اس اللہ کا ہے۔ اللہ خود نمٹے گا ہر بندے کو۔ اس لیے ہم ہر نیت سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولیں۔ تراویح پڑھ رہا ہوں، میں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ استاد کے لیے پڑھ رہا ہوں، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنے پڑوسوں کو خوش کر رہا ہوں، اپنے بڑے بھائی کو خوش کر رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، وہ اپنے والد سے ڈر سے رکھ رہا ہوں، یا کہ ماں کے ڈر سے رکھ رہا ہوں، بھائی کے ڈر سے رکھ رہا ہوں، یا اسی طرح میں جو بھی چیز ہے ہر کام میں اللہ کی رضا ہو۔ دیکھو اپنی نیت کو درست کر لیں، ہم جہاں بھی کھڑے ہیں نا اپنی نیت کو درست کر لیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا گیا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی تعریف میں ایک آیت رہتی ہے
اللہ فرما رہے تھے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا کہ ہم نے نچڑتی ہوئی بدلیوں سے پانی کو اتارا، اور اس کے ساتھ کیا فرمایا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا تاکہ ہم اس کے ذریعے ہر خشک اور تر چیز کو نکالیں۔ کس کے ذریعے سے؟ بِهِ کی ہی ضمیر کا مرجع وہ پانی کی طرف ہے، ماء، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً، ماء کہتے ہیں عربی میں پانی کو، تاکہ اللہ کہتے ہیں لِنُخْرِجَ بِهِ تاکہ ہم اس کے ذریعے یعنی اس پانی کے ذریعے سے ہر خشک اور تر چیز کو نکالیں۔ یعنی بارش آئی، زمین پر بارش برسی، وہاں سے گھاس اگایا، ریگستان چولستان میں سبزہ شروع ہو جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا جی؟ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کا نظام ہے، ٹھیک ہے نا، بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے اس کے اندر۔ تو دعا ہے کہ جتنی باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔